السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 25 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت بھی طویل ہے تو اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل نہیں دے سکیں گے۔ اگر پچھلے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھے تو پہلے وہ ان کو دیکھ لیں تاکہ وہی چیزیں اس کے اندر بھی آ رہی ہیں، تو اس سے آپ بات جلدی سمجھ جائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ آدمی کی مالی حیثیت کیا ہے۔ اگر اس کے پاس آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت یا استطاعت نہیں ہے مالی طور پر، تو وہ پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر بتائی جا رہی ہیں۔ پیچھے بتایا گیا کہ جو نکاح ہے یہ مستقل طور پر کیا جائے، یہ نہیں کہ عارضی فائدے کے لیے کیا جائے، جیسے نکاح متع ہے، نکاح مسیار ہے، نکاح عرفی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز قرآن کی کسی بھی آیت سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں شروع سے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو کوئی استطاعت یعنی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی مالی طور پر اس کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو، کہ آگے بتا رہے ہیں أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد خاندانی مومن عورتوں سے نکاح کر سکے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر اخراجات زیادہ آتے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مالی طور پر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح کر سکے، تو اس نے ایک آپشن دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ نکاح کر لے اس سے جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ یعنی ماضی میں جو عورتیں غلام بنائی جا چکی تو اس سے وہ نکاح کر لے۔ اب اس سے ایک نیچرل وے بنا غلامی کے خاتمے کا، کہ نہیں کر سکتے تو آزاد عورتوں سے، خاندانی عورتوں سے جہاں پہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر مالی حیثیت اتنی نہیں ہے تو وہ عورتیں جو ماضی میں غلام بنائیں گی تو ان سے تم نکاح کر لو، ان کو بیویوں کا درجہ دے دو۔ یہ چیز کہی جا رہی۔ اس سے پھر ایک یوں کہہ لے کہ نیچرلی غلامی کا خاتمہ کیا گیا۔ اور آگے کہہ رہا ہے من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن غلام عورتوں میں سے ان سے تم شادی کر لو۔ من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری غلام عورتوں میں سے، ظاہر ہے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو، یہ دوسری جگہ پر بھی ہے، یہاں پر میں نے بریکٹ میں لکھا ہے جو تمہیں پسند ہو، تو پھر تم ان سے نکاح کر لو، شادی کر لو۔ یہ وہ عورتیں جو ماضی میں غلام بنائی گئیں۔ اسلام میں، ظہور اسلام میں، یا یوں کہہ لیں نزول قرآن کے دور میں عورتوں کو، مردوں کو غلام نہیں بنایا گیا، بلکہ اس غلامی کے یہ جو دستور تھا پوری دنیا میں رائج، اس کو ختم کیا گیا۔ اس لیے ما ملکت یہاں پر ماضی کا صیغہ ہے، ملکت ماضی کا صیغہ ہے، جو بنائی جا چکی ماضی میں۔ اس کی ڈیٹیل ہم پیچھے دے چکے ہیں۔ اور آگے کہا یہ جا رہا ہے کہ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تمہارے ایمانوں کو خوب جانتا ہے، اب اس کی آگے پھر وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو فالو کرنا، یہ ہے نا اس کی بنیاد۔ جو کچھ کہا ہے اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا۔ اب یہ دیکھیں اس ایمان کی وضاحت اللہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم ایک دوسرے کا جزو ہو۔ بعضکم من بعض،
اس ایمان کی بنا پر تم آپس میں ایک برادری ہو، یہ ہے، کیونکہ پیچھے ایمان کی بات ہو رہی ہے اور آگے کہتا ہے تم ایک دوسرے کا جز ہو، تو اب اس کو ایمان بناؤ نا، کہ تم ایک دوسرے کا جز ہو، ایک آپس میں تم برادری ہو، تو پھر تم میں اونچ نیچ کا فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے، یہ اللہ کا یہ جو ضابطہ ہے، قانون ہے، یہ تمہارے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ کچھ کہنے کے بعد، ایمان کی یہ بنیاد سمجھانے کے بعد اب کہہ رہا ہے کیا؟ کہتا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس لیے تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان غلام عورتوں سے نکاح کرو۔ اگر تمہارے اپنے وہ محکوم ہیں عورتیں تو ٹھیک ہے، تم ان کو بیویوں کا درجہ دے دو، ان سے نکاح شادی کر لو، نہیں تو ان کو پھر آزاد کرو، ان کو پیسے بھی دو کہ وہ جہاں جانا چاہیں جائیں، اور جو کوئی نکاح کرنا چاہے ان سے، ان کو اجازت دو کہ وہ ان سے نکاح کر لیں۔ اب دیکھا اس طرح سے قرآن کریم نے اس غلامی کے قانون کو، اس کے دستور کو جو زمانہ قدیم سے رائج چلا رہا تھا، ختم کیا گریجولی، اور یہ اوور دا نائٹ تو نہیں ہو سکتا تھا، آہستہ آہستہ اس طرح یہ غلامی ختم کی گئی۔ غلام عورتوں کو بیویوں کے درجے پر لایا گیا، آزاد خاندانی عورتوں کے درجے پر لایا گیا، غلام مردوں کو آزاد مردوں کے برابر لایا گیا، اور آگے جب برابری پر آ گئیں تو پھر کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم دستور کے مطابق انہیں ان کے اجور دے دو، جس کو مذہب میں مہر کہا جاتا ہے، وہ دو ان کو، جیسے آزاد خاندانی عورتوں کو تم نکاح کے بعد دیتے ہو، اب ان کو بھی دو۔ برابر آ گئی نا، یہ جن کو غلام عورتیں بنایا گیا وہ آزاد خاندانی عورتوں کے برابر آ گئی، جیسے ان کو دینا ہے ویسے ان کو بھی دینا ہے۔ اور آگے دیکھیں قرآن کریم نے وہی دو لفظ جو پیچھے مردوں کے لیے استعمال ہوئے تھے، محسنین اور غیر مصافحین، پیچھے آئے تھے نا، وہی دو لفظ یہاں عورتوں کے لیے لایا ہے۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ آگے یہ مؤنث کے صیغوں میں آئیں گے، اب یہ دیکھیں یہاں پر وہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ محسنات، وہ پاک باز منکوحہ بیویوں کے طور پر باقاعدہ تمہارے نکاح میں آنے والیاں ہوں، یعنی وہ جو غلام عورتیں ہیں اب ان کو آزادی دی جا رہی ہے، ان کو آزاد خاندانی عورتوں کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے، تمہاری وہ نکاح میں آ رہی ہیں، تو وہ یہ سوچ کر آئیں کہ وہ محسنات ہوں، عارضی طور پر تم سے نکاح کر کے کوئی عارضی فائدہ اٹھانے والیاں نہ ہوں، وہ باقاعدہ تمہارے نکاح میں رہ کر زندگی بتانا چاہتی ہوں، عفت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ۔ اس لیے آگے کہتا ہے کہ غیر مصافحات، پیچھے غیر مصافحین آیا ہے نا مردوں کے لیے، اب عورتوں کے لیے بھی وہی انسٹرکشنز ہیں، صیغے مؤنث کے ہیں، وہی لفظ ہیں، نہ کہ غیر قانونی آزاد جنسی تعلقات قائم کرنے والیاں ہوں، یہ ہے غیر مصافحات کا معنی، کہ وہ مستقل تعلقات قائم کرنے والی ہیں، مستقل نکاح میں باقاعدہ رہنے والی ہوں۔ یہ ہے ایک اور چیز یہاں پر ان عورتوں کے لیے کہی گئی اور کہی جا رہی ہے اب بھی، کہ ولا متخذات اخذان، ولا متخذات اخذان، اور نہ ہی خفیہ دوست بنانے والیاں ہوں۔ یہ آزاد عورتیں بھی کر سکتی تھیں اس وقت، اور اب بھی کر سکتی ہیں، اور اس وقت کی غلام عورتیں بھی کر سکتی تھیں، یہ چیز بھی ان کو منع کی کہ ایسا کام بھی نہیں کرنا۔ ظاہر ہے وہ پیچھے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ خرید و فروخت ان کی ہو رہی تھی، وہ کوئی اچھے بیک گراؤنڈ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس بیک گراؤنڈ کو بھی قرآن کریم نے مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سمجھایا ہے کہ کوئی ایسی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی، کوئی خفیہ دوست نہیں بنانا، کوئی خفیہ تعلقات قائم نہیں کرنے، تو اس طرح کی بھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں غلام عورتیں جو بڑی ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے، بڑے ہی خراب ماحول سے آ رہی ہوتی، ظاہر ہے جو ان کو پکڑتے تھے
ان کو غلام بناتے تھے، ان کو مارکیٹوں میں بیچتے تھے، پھر ان کو گھروں میں لاتے تھے، ان سے گھروں کا کام کرواتے تھے، جسمانی تعلقات قائم کرتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ ان کا ماضی کس طرح گزرا تھا، لیکن جب ان کو یہ درجہ دیا جا رہا ہے تو ان کو ایک ذمہ دار بھی بنایا جا رہا ہے، رسپانسیبل بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عفت و آبرو کا خیال رکھیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو پیچھے ماضی میں ہو چکا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ نکاح کے بندھن میں بن چکے، یہ احسنہ نکاح کے بندھن میں بن چکے۔ نکاح ایک بندھن ہوتا ہے لیکن بڑا خوبصورت بندھن ہوتا ہے، اس میں ٹھیک ہے آزادی سلب ہوتی ہے، وہ والی آزادی جو غیر اخلاقی آزادی ہوتی ہے وہ تو سلب ہوتی ہے، لیکن اس سے جو دوسری آزادی ملتی ہے گھر کی، اور اس سے جو عفت و آبرو، جو عورت کو اس کو جو نگہداشت ملتی ہے، وہ جو دوسری آزادی ہے نا غیر اخلاقی، اس سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب وہ نکاح کے بندھن میں بن چکے تو اس کے بعد ان کو پھر سمجھا رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، پھر نکاح کے بعد اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر کیا ہے، ان کا نکاح ہو گیا، اگر انہوں نے کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر لیا تو پھر کیا ہے، کیا یہ رہا کہ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ، تو ان پر آدھی سزا ہے۔ یہ آدھی سزا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آزاد خاندانی عورتوں کے مقابلے میں بہت برا رہا ہے، تو اس میں پھر غیر اخلاقی چیزیں ان انسانوں کی عادات میں داخل ہو جاتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر اس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو اچھی تربیت نہیں ملی، ان کو اچھا ماحول نہیں ملا، ان کو وہ بلند اخلاقی سطح جو ہونی چاہیے ان کی وہ نہیں بن سکی، تو اس لیے ان کو یہاں پر رعایت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کہاں تک جاتا ہے، کتنی گہرائی میں جا کے چیزوں کا خیال رکھتا ہے، تو کہتا ہے کہ ان پر آدھی سزا ہے۔ ما علی المحصنات من العذاب، اس سزا سے جو آزاد خاندانی عورتوں پر مقرر کی گئی ہے، یعنی اگر کوئی آزاد خاندانی عورت کو غیر اخلاقی حرکت کرتی ہے، مرتکب ہوتی ہے، تو اس کو جو سزا دی جائے گی اس سزا کا آدھا جو ہے ان کو ملے گا، آدھی سزا ملے گی ان کو آزاد خاندانی عورتوں کے مقابلے میں۔ یہ جو اب غلامی سے آزادی کی طرف آئی ہیں اور بیویاں بنی ہیں، تو ماضی ان کا اسی ماحول میں گزرا، تو اگر ان سے کوئی فحش حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو ان کو آزاد عورتوں کے مقابلے میں، خاندانی عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، خراب ماحول سے آئی ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر رعایت دی گئی۔ اور آگے کہہ رہا ہے، یعنی یہ چیز آپ نے پوائنٹ سمجھ لیا کہ یعنی اخلاقی تربیت کے فرق کی بنا پر ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہے۔ یہ چیز کلیئر ہوگی؟ اب آگے آتے کیا یہ رہا ہے کہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ غلام عورتوں سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس مرد کے لیے ہے جو تکلیف میں پڑنے سے ڈرے۔ اس چیز کو آپ نے سمجھنا کہ یہاں پر قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، جو تکلیف میں پڑنے سے ڈرے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ یہ جو غلام عورتیں بنائیں گی ان سے نکاح کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آزاد عورت سے شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اور ڈرتا ہو کہ غیر شادی شدہ حالت میں وہ پاک باز نہیں رہ سکے گا، اب اس کے پاس مال بھی نہیں ہے کہ آزاد خاندانی عورت سے شادی کرے، اتنی گنجائش نہیں ہے مالی طور پر، اب اس کی ایک اور حالت یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غیر اخلاقی
کام اس سے سرزد ہو جائے، وہ اپنی عفت و آبرو کی حفاظت نہ رکھ سکے، پاک بازی اختیار نہ کر سکے، وہ لڑکھڑا جائیں اس کے قدم، وہ جو جنسی خواہش ہوتی ہے اس میں، تو ایسا کوئی اس سے غیر اخلاقی فعل سرزد ہو جائے، اگر اس کو یقین ہے، اگر اس کو ڈر ہے کہ غیر شدہ حالت میں وہ پاک باز نہیں رہ سکے گا، تو اسے اجازت ہے کہ وہ غلام عورت سے شادی کر لے۔ دیکھیں کہاں تک قرآن کریم انسانوں کی ان کی ہر طرح کی ان کے جو ضروریات، نیڈز، وانٹس کو کس حد تک سمجھتا ہے اور کتنے بلند پایا اخلاقی قوانین دیتا ہے۔ کہتا ہے وہ پھر جو مرد ہیں جو اس طرح کا خوف رکھتے ہوں تو وہ تو پھر وہ جو غلام بنائے گی عورتیں ان سے شادی کریں، ان کو اجازت ہے۔ اور اگلی بات انہی کے متعلق کہہ رہے ہیں جن کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے، جو آزاد خاندانی عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے، جن کو ڈر ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ رہے تو ان سے کوئی غیر اخلاقی فعل سرزد ہو سکتا ہے، ان کے قدم لڑکھڑا سکتے ہیں، تو کہتا ہے کہ ان کے متعلق کہہ رہا ہے، یہ پیچھے جن کی بات ہوئی، کہتا ہے کہ ان کو سمجھا رہا ہے، کیا یہ رہا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، کیونکہ یہ جو خواتین ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک برے ماحول سے آ رہی ہیں، تو دیکھ لو کہ تم کل یہ چیزیں ان سے کوئی ایسی کوئی غیر شائستہ حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو تم برداشت کر سکتے ہو ان کے ساتھ اس طرح سے رہنا، کیونکہ ان سے ایسی چیزیں توقع کی جا سکتی ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں، کیونکہ جس ماحول سے یہ آ رہی ہیں۔ تو اگر تو تم برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے کرو، اگر کل کو تم یہ چیزیں بھی برداشت نہ کر سکو، ان سے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت سرزد ہو جائے اور تم اس کو برداشت بھی نہ کر سکو ان کو، تو پھر کہتا ہے کہ تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، پھر تم صبر کرو، پھر تم وہ جو ایک بلند اخلاقی سطح ہے وہیں پر رہو اور اپنے ضبط نفس کرو۔ یعنی اگر تم بلند اخلاقی معیار کی سطح پر رہنا چاہتے ہو تو پھر ضبط نفس کرو، نہیں کر سکتے تو پھر ان سے شادی کر لو۔ اب سمجھ آئی یہ چیز، یہ قرآن کریم نے یہاں پر کتنا باریک نقطہ اٹھایا ہے، نفسیات کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے۔ انسانی نفسیات کو سمجھنا اور سلوشن دینا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ انسانوں کا خالق ہی دے سکتا ہے، دوسرے انسان نہیں دے سکتے۔ اور کس دور میں، کتنا قدیم دور میں یہ قانون دے رہا ہے کہ اگر ضبط نفس کر سکتے ہو، غیر شادی شدہ حالت میں ضبط نفس کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر تم نہ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان غلام عورتوں سے شادی کر لو، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان سے کوئی ایسی غیر اخلاقی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے لیے تمہیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور یہ بھی کہ تم نے ان کو سمجھانا ہے، ان کو پاک بازی کی طرف لے کر آنا ہے، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے، پھر یہ چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی۔ تو ہر طرح سے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے انسانوں کو، سائیکلوجیکلی چیزوں کو سامنے لا کر، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر اصول، قانون، ضابطے دیتا ہے۔ تو یہ ہے جس کا معنی اگر تمہارا صبر کرنا، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا مطلب؟ اور اگر تم بلند اخلاقی معیار کی سطح پر رہنا چاہتے ہو تو پھر ضبط نفس کرو، نہیں کر سکتے تو پھر ان سے شادی کر لو۔ اور آگے آیت کا اختتام ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ حفاظت، نشو و نما کے سامان دینے والا ہے۔ اگر تم اللہ کے قوانین کو فالو کرو گے تو پھر وہ تمہیں اپنے قانون کی روح سے نشو و نما بھی دینے والا ہے، اور تمہیں یہ جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان سے تمہیں حفاظت بھی دینے والا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔